بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم صحابہ اولاد علی مذہب انفیا دارم ملت حضرت خلیل خاک باہر غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بے لاکھوں سلام دست ماں انجم میں رخشاں ہلال بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ دلیراں سے بن گونجتے غر شیخوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال علاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام تو نے خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث سینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاصفیاء راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام بنت صدیق آرام جانے نبی بنت صدیق آرام جانے نبی اس ہری میں برات پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدیٰ تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام
ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام مصطفیٰ والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، خلیفہ چہارم، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں کوفہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے راستے میں آپ کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 خلفاء حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ تینوں کے تینوں شہید ہوئے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روز ازل سے اسلام کے دشمن جو ہے وہ اسلام کے والیوں کے کس طرح پیچھے درپے ہیں۔ فاروق اعظم کو نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیا گیا، ابھی آپ نے اللہ اکبر کہی تھی صبح کی نماز پڑھاتے، اور عثمان غنی کو گھر میں شہید کر دیا گیا، اور مولا کائنات مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات کے القابات جو ہیں وہ سید المسلمین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اللہم والے من والا ہو وعاد من آزا ہو۔ میرے آقا نے دعا مانگی، یا اللہ جو علی کے دوست علی کو رکھے تو بھی اسے دوست رکھنا، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو نے اسے دشمنی رکھنی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من ہو، فرمایا علی میرا اور میں علی کا، اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے، اور فرمایا لا یحب الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہی محبت کرے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا۔ من آذا علی فقط آذانی، فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور من سبہ فقط سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا ایسی ہے جیسے اس نے میرے خلاف بات کی۔
ومن ابغضہ فقط ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن احبہ فقط احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کا حضور سے کئی قسم کا رشتہ ہے۔ ایک تو یہ حضور کے چچا زاد بھی ہے، دوسرا انہوں نے حضور کے گھر پرورش پائی، اور تیسرا حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا تو علی مرتضیٰ کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ باقی صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جب علی کی باری آئی تو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ پھر یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ امام علی رضا جب نیشا پور گئے تو وہاں آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، لوگوں نے کہا جی آپ چہرے سے پردہ ہٹائیں، تو امام علی رضا نے جب پردہ ہٹایا تو دنیا بے ہوش ہو گئی آپ کا چہرہ دیکھ کر۔ کوئی گھوڑے کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی زمین چوم رہا ہے۔ آگے جو بات ہے پھر علماء، مشائخ، حفاظ، قراء، مجتہدین، علماء، صوفیاء جو موجود تھے، اس سے اگلی حدیث سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں بزرگ لوگ اور علماء کتنے تھے۔ کسی نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں، امام علی رضا اپنے نانا جان کی ایک حدیث سنانے لگے تو لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا علی میرے بھائی ہے، حضور نے خود بھی فرمایا اور چچا زاد بھی ہیں۔ امام علی رضا نے جو حدیث سنائی فرمایا قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب، اس میں سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ قال حدثنی ابی موسی الکاظم، امام علی رضا کہنے لگے یہ حدیث مجھے بیان کی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے، عن ابی جعفر الصادق، انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام جعفر صادق نے، عن ابی محمد الباقر، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام محمد باقر نے، عن ابی زین العابدین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام زین العابدین نے، عن ابی الحسین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام حسین نے، عن ابی علی ابن ابی طالب، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان علی مرتضیٰ نے۔ اس حدیث کے سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ آگے جو بولی ہے نا بولی، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مولا کائنات کو حضور نے خود بھی بھائی فرمایا اور رشتے میں بھی چچا زاد ہیں، لیکن آگے جب صاحب نے کہا کہ مجھے میرے ابا جی نے بیان کی، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا قال حدثنی ابن عمی، کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد بھائی نے، یہ بولی نہیں ہے، صحابہ کی بولی یہ ہے۔ جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے محبوب نے۔ یہ بولی ہے اسلام کی، یہ بولی ہے علی مرتضیٰ کی، یہ بولی ہے علم کے دروازے کی، اور یہ بولی ہے اس عالم کی کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا حضور کی برکت سے، حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ، تو فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کر تو سب عین بعیرہ، فرمایا 70 اٹھ بھی وہ وزن نہ اٹھا سکتے۔ یہ علی دے علم دا حال ہے۔ آج مولوی دو لفظ پڑھ کے دین کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ بدنما اسلام دے داغ، اسلام دا لبادہ اوڑھ کے اداکارانہ تصویریں بنا کے پھر لوگ سارے کمنٹی، مولوی ایسے ہوتے ہیں؟ مولوی ایسے نہیں ہوتے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے مولا کائنات ہے۔ ہاں جی،
مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے خواجہ حسن بصری ہے، ہاں مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا علی اجمیری ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے سلطان الہند ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، مولوی محبوب الہی ہے، مولوی مجدد الفسانی ہے، مولوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، مولوی پیر میر علی شاہ ہے، مولوی مولانا شاہ احمد نورانی ہے، مولوی مولانا عبدالستار خان نیازی ہے، مولوی مفتی عبدالقیوم ہزاروی ہے، مولوی ان کو کہتے ہیں۔ میں کہا تھی مولوی دیکھی کوئی نہیں، مولوی امام احمد رضا بریلوی ہے، جنہیں جاندیا جاندیا پیروں چ روح نکل چکی تھی پھر بھی مسئلہ دسیا، مولوی اس کو کہتے ہیں۔ پیروں میں روح نکل چکی تھی، مولانا امجد علی کہتے ہیں میں گیا، میں کہ جناب مسئلہ نہیں لبیا، جب پیروں میں روح نکل گئی تھی اعلیٰ حضرت دی، انہوں نے کہا مسئلہ تو میں نہیں لبیا، فلانی کتاب کھولو، فلانا صفحہ کھولو، فلانی سطر ہوتے ہیں، مسئلہ موجود ہے۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واسف شاہ ہدا۔ مولوی امام احمد رضا ہے جس کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی قیامت کو بڑھ جائے گی، کیوں جی؟ مولوی امام محمد بن حنبل ہے، ہاں جی مولوی امام محمد بن حنبل ہے جو اٹھتی پشت ہوتے بادشاہ کوڑے مارے، ننگی پیٹ کر کے مارے، تہ بد بدے ہوئے سی تے دنیا ٹھٹ قوم تو ساری تماشا ہی ویکھن جوگی ہوندی نا ہمیشہ، ہاں جی ایسے جمعے دے ٹائم اتنے بندے ہوندے تے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ ہوے تے نظر ہی کوئی نہیں آتا، قوم تے تماشے ویکھن والی ہوندی، بازار وچ امام صاحب نو کوڑے لگ رہا ہے، قوم تماشا ویکھن آ گئی، آپ نے فرمایا سنو اے مجمع والے ہو، تماشا ویکھنے والے ہو، جیڑا مینوں جاندا ہو تے جاندا، جیڑا نہیں جاندا ہو جان لوے، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ میں کہنا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، بادشاہ کہندا سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے، کہنا میں کہنا بادشاہ کہ اللہ دی مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل فرمانے کہ تو کون ہوندا، تو کون ہوندا، کہنا میں بادشاہ ہاں، میں تو کون ہے، بادشاہ تے اپنے گھر ہے، دین دا تو بکواس کرنا، دین دا احمد بن حنبل ٹھیکیدار ہے، بادشاہ نہ ٹکر لے لی۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے، مولوی صاحب سیدھی مسیدھی گل کرن، کوئی پانامہ لیکس پڑھے، کوئی مسجدہ دے سپیکر اتارے، کوئی پیر میر علی شاہ دی پابندی لگائے، عورتیں نچائے، ہاں جی جو مرضی مرزائیاں دی حمایت کرے، مولانا صاحب تسی سیدھی استنجے دیاں گلاں کرو، میں آخا ساڈے فقیراں کوڑے کھا کے بھی نہیں استنجے دیاں گلاں کیتیاں، ساری دنیا امام محمد بن حنبل نو سمجھان آئی، امام محمد بن حنبل کوڑے کھاندے فرمایا جڑا جاندا ہو تے جاندا، جڑا نہیں جاندا وہ بھی مینوں ویکھے، میں احمد بن حنبل ہاں جنہیں بادشاہ نہ ٹکر لئی، بادشاہ کہدا قرآن مخلوق ہے، میں کہدا نہیں مخلوق۔ مولوی اس کو کہتے ہیں، مولوی اس کو کہتے ہیں، مولوی مولانا حسرت موہانی ہے، 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، انگریزاں دی چکی پیسی 27 سال، روزانہ ایک من دانا پیواندے سن انگریز ساڈے فقیراں کول، انج ہو کے کمر واپس آئی جیل وچوں، انگریزاں 1000 پیشکش کی، لکھ دے میں انگریزوں کے خلاف گل نہیں کراں گا، سیدھا دین بیان کراں گا، جی ہن لوگ کہندے بوز دل، میں آکھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، توجہ 1000 باری اندر انہیں خط بھیجے، اپنے آپ سے رحم کر، تو بڈھا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی، جوانی لے کے گیا بڈھا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی، باز آ جا۔ تو مولانا نے اندروں شعر لکھے انگریزوں نے، فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ میں کہ تم نے کالے پانی والے علماء نہیں پڑھے؟ جو کالے پانی جا کر جنہوں نے آباد کیے وہ مولوی تھے، علامہ فضل خیر آبادی تھا، کیوں جی؟ وہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا، وہ مولانا سید کفایت علی کافی تھے، وہ مفتی عنایت احمد کاکوروی تھے، بڑے بڑے شعر ہمارے وہاں جا کر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے، ہمارے ان علماء کی تم نے نہیں پڑھے؟ مولوی یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ مولانا حسرت موہانی اندروں خط لکھے انگریزوں نے، فرمایا قیامت تک یاد رکھنا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، اے تے غلام نا، اے جڑے ساڈے نے تے ہن بھی غلام ان انہاں دے، اے اس ویلے بھی غلام سن تے ہن بھی غلام ہیں،
انہاں دی اپنی مرضی نال ایک تو کھنگدے بھی کوئی نہیں جب تک انگریز نہ کہے تو این کھنگنا ہے. ہاں یہ تو ویسے بھی غلامن انگریز کے حقیقت حکمران سی. ہاں تو انہاں پوری دنیا تے حکومت کرتے سن. وہ تو سورج بھی غروب نہیں سی ہوندا. انہاں دے بارے مولانا حضرت موہانی فرمایا اوے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. پوری دنیا دے بھاوے حکومت کرتے ہیں لیکن میں کیوں نہ دب کے رہا. شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. کیوں؟ آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں. یہ ہمارے بزرگ ہیں. یہ دین کے وارث ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. میدان حدیبیہ وچ لکھیا معاہدے ہوتے میں محمد رسول اللہ. سہیل بن عمر کہنے لگے جی تمہیں محمد رسول اللہ منیا ہوئی تو پھر لڑائی کیڑی. اے مٹا دو محمد رسول اللہ. اسی تمہیں محمد بن عبداللہ منیا. اسی تمہیں محمد رسول اللہ نہیں منتے. جی محمد رسول اللہ تمہیں منیا ہوتا تو تھوڑے مقابلے کیوں آتے. اے مٹا دو. ہوں ذرا سمجھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو یا علی. این معاہدہ لکھا جا چکیا تو محمد رسول اللہ لکھیا. حضور نے فرمایا علی یہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہے نا اس کو مٹا دو. جو حضور کے حکم پر سمندروں میں گھوڑے ڈالنا جانتے ہوں, جو تہ بند بند کر میدان عہد میں آتے ہوں, جو تہ بند باندھ کر کیسر و کسرا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوں, جو دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے ہوں, اور جو ہاتھی شیروں کو کہتے ہو ہم محمد عربی کے غلام ہیں, جو حضور کے نام پر سب کچھ لٹانا جانتے ہو. یہ ہے مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ہو یا علی. فرمایا علی ہے میرا نام لکھیا مٹا دو. غیران اعتراض ہے کہ مولا علی کی کیا میں حاضر ہوں. اتنے حضور ایک نو حکم دے سن 1400 دوڑ پہ سن. کیوں جی یہ میدان حدیبیہ ہے کہ نہیں. ایک نو حضور حکم دے سن 1400 دوڑ پہ سن. میں حاضر جی میں حاضر جناب. حضور بلال نو کہتے اٹھو جی اے اونٹنی نو پانی پلاؤ تو 1400 دوڑ پہ جی میں پلانا ہے. تھی کہ میں پلانا ہے. میں حاضر ہوں جناب. اب جو میرے آقا نے فرمایا ہو یا علی. فرمایا اختلاف ہو گیا. علی کافر کہنے میرا نام مٹا دو. کہ مولا علی کی کہنے لگے لام ہو کا ابدا. فرمایا قیامت تک علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتا ابدا. فرمایا میری نسل بھی قیامت تک یہ کام نہیں کرے. اور سید ہاں فرمایا ابدا کا مطلب اشارہ اپنی نسل تک تھی جہد میرا خون ہوئے گا نا قیامت تک. حضور جتنے بھی تا نام لکھا ہوئے گا وہ کبھی سید نہیں مٹائے گا. علام سو کا بس دسو جی جہے ایک نو حکم ملتا سی سارے دوڑ پاؤں سن. اور کیوں نہیں صحابی کوئی اٹھیا. 1400 ایک بھی کوئی نہیں اٹھیا. انہوں نے جی وضو کا پانی لینا اور ہے, اونٹنی کو گھاس ڈالنا اور ہے, لعاب دہن لینا اور ہے, لیکن حضور کا نام مٹانا یہ صحابہ کا کام نہیں ہے. اور تو کوئی سمجھ آئیے کہ مسجد میں یا رسول اللہ لکھا جائے کہ کسی کے پیٹ میں درد اٹھے, ہاں وہ علی کا جان نشین نہیں ہے. ہاں علی کا جان نشین نہیں ہے. ہاں یہ بات پکی بات ہے. علی کا جان نشین نہیں ہے. علی کا جان نشین ہوا جس نے یہ لکھا ہے. کیوں جی باہر بھی اتنا بڑا لکھا ہے, اندر بڑا ہی پتہ لگے یہ گول مول نہیں ہے. ٹنا ٹن سنی ہونا چاہیے. ہاں سنی ہے جی. مولا علی کہتے چلو تھوڑا جہا مٹا دینا پھر کل کرو تو پھر لکھ دیں گے. اور مانا علی سے یہ کام نہیں ہو سکتا. بس بات ختم ہے. علی مرتضیٰ یہ ہے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یہ علی ہے. لو جی دین کنہیں بیان کرنا ہے. اداکار, کرکٹر, گویاں, کھلاڑیاں اور یہود و نصارہ دے ایجنٹاں علی کے بارے سامنے بھی غلط بات کرے. علی اسے کیا کہتے سانو کہتے ہیں دین بڑے اخلاق سے پھیلا. میں کہا علی مرتضیٰ ہے علم دا دروازہ. علی مرتضیٰ فرماندے سارے قرآن دا علم جڑا نا بسم اللہ وچ باندھے. سمجھ آئی. بسم اللہ دے وچ جڑا با ہے نا پھر او دے وچ سارے قرآن دا علم باندھے. فرمایا پھر با دا جڑا نقطہ ہے نا سارے قرآن دا علم اس نقطے وچ باندھے. علی مرتضیٰ فرماندے انا نقطۃ البا. بسم اللہ دے با دا نقطہ علی ہے. اے بھنگ پین والے دے بارے بھی گل سنو. بھنگ پی کے علی 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 میں کہا علی یہ ہے. علی مرتضیٰ فرماندے شراب دا قطرہ ڈھوے خوہ وچ, پھر خوہ دا پانی لگے فصل نو مکئی نو, پھر مکئی کھاوے بکری, پھر بکری دے دودھ. علی اس بکری دا دودھ پین واسطے بھی تیار ہوئی. یہ ہے علی مرتضیٰ. سنیں جی نشیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضیٰ نال. جی بھنگ پین والے دا کی تعلق ہے, بے نمازیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضیٰ نال. علی مرتضیٰ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی
علی مرتضیٰ ایک رکعت پر جب پاؤں رکھتے تھے تو دوسرے پر جانے سے پہلے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، اس کو علی کہتے ہیں۔ ہاں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخر مرتضیٰ ہے جی، بانوے تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یہ علی مرتضیٰ۔ اسی انج علی دی شان بھی انج بیان کر، ساڈے دل وچ کوڑ کوئی نہیں، ہاں اسی انج علی دی شان بھی انج بیان کرنے۔ جب ابو بکر دے پیچھے علی نمازاں پڑھیاں، عمر دے پیچھے پڑھیاں، عثمان غنی دے پیچھے پڑھیاں، تو 10 تریاں نو کٹ کے علی نو کی منیا؟ علی مرتضیٰ خود فرماندے میں اس ویلے موجود ہوں، علی اس وقت مدینے میں موجود تھے، جب رسول اللہ کو سے پوچھا گیا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا کون نماز پڑھائے؟ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ منورہ میں بھی موجود تھا، حضور کے گھر بھی موجود تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو مولا علی نے فرمایا جس صدیق کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا اسی صدیق کو علی اپنی دنیا کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جی کوئی پریشانی ہوئی کسی نو؟ خارجی کسی ہوئے گی خارجی؟ اے بڑی لمبی چوڑی گل سی، خارجی مولا علی کے مقابلے چاہ گئے گل میں تھوڑا جی کرن لگا نا، خارجی جڑے سن نا خارجی، انہوں دی نشانی کے وے میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے، اے ریاض نجد، ایک آدمی نجد آیا، فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین نات الجبین قص اللحیہ محلوق، صحابہ کہتے ہیں ایک بندہ آیا وہ اکھاں وچ وڑیاں سن، نجد کا رہن والا سی ریاض جڑا ہے، جیسے حضور نے فرمایا انہاں کا یتلو کرن الشیطان انہاں کا زلازل والفتن، اے سعودی عرب فتنے تے سارے دروازے نہیں تو کھولے نے امت مسلمہ، انہاں جے دم خم ہوندا تے برما دے مسلماناں تے ظلم ہونا، انہاں یہ تے خود داعش دے جڑا اے پیچھے کھڑے نے داعش نو انہاں کیا بھئی اسی جے سارے مزار ڈھائن مدینہ منورہ وچ مکہ مکرمہ تسی شام میں ڈھاؤ، کوئی مسلمان خالد بن ولید دے مزار اٹھا سکدا؟ سیدہ زینب دے مزار اٹھا سکدا؟ وہ ویسے کرنی دے مزار اٹھا سکدا؟ جناب یونس علیہ السلام دے مزار نو پہ سکدا؟ یہ جے بارے حضور نے فرمایا نجدی تے پیدا ہون گے، تے زلزلے آن گے، تے فتنے ہون گے۔ صحابہ کہندے نجد دا رہن والا آیا حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے، اودی حیات کی سی، اکھاں وچ بڑی ہوئیاں، اے گلاں باہر نکلی ہوئیاں، بڑی گھنی داڑھی، اے پیشانی ابری ہوئی تے ٹینڈ کرائی ہوئی، اے بھی نال ہے ہاں جی ٹینڈ کرائی ہوئی تے حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ تے پتہ ہے حضور نو کی کہندا ہے؟ کہندا اتق اللہ یا محمد، کہندا حضور اللہ کو ڈرو نا انصافی نہ کرو۔ اے بخاری بھی ساری سیاست میں یہ حدیث موجود ہے، جڑے حضور نو بھی کمان اللہ کو ڈرو۔ تو میرے آقا نے فرمایا جی میں دیانت نہیں کرنی اور میں انصاف نہیں کرنا تو پھر کائنات اور کسے کرنا ہے؟ قال رجل اقتلہ، اگے لکھا کہ احسبہ خالد بن الولید، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ایسی کہ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے میں دی دوڑ لا دے وہاں؟ حضور نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں، انہوں مارنا نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور دی بارگاہ میں جو واپس گیا تو پھس پھس کر رہے تھے، بڑ بڑ مطلب پنجابی بڑ بڑ نہیں ہوتی، گل سمجھ کوئی نہیں، بڑ بڑ کر دیا واپس چلا گیا، کیونکہ انہوں پتہ لگ گیا سی میری دوڑ لے جانی، تے بڑ بڑ کر دیا حضور دی مجلس سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ تے حضور نے فرمایا ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الاسلام، اللہ مروق السام من الرمیۃ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان۔ حضور نے فرمایا تسی پریشان نہیں ہونا، قیامت تک کی نسل وچ لوگ آنے قرآن پڑھن گے حد کر دیں گے، کیوں جی قرآن پڑھن گے حد کر دے، فرمایا قرآن انہاں دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا، فرمایا اسلام وچ انجے نکل جان گے جویں تیر کمان وچ نکل جاندا، وہ واپس نہیں آندا۔ اگلی جڑی گل میرے آقا نے فرمائی سنو ذرا، داعش ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے اور القاعدہ مسلمانوں کو قتل کرے، اگر کوئی طالبان کی شکل اپنائے تو وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرے، حضور نے کیا فرمایا؟ قیامت تک ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ دسو یار عراق کے مسلمانوں کا کی جرم ہے؟
یہ تو میرے آقا پہلے یہ داعش کون ہے؟ صحابہ دیا قبراں انہاں دیا کھود کے تو جناب سلیپا بھی ہٹا رہے ہیں جن ہن قباء شریف دے کول جڑا قبرستان سی وہ سارا مٹا مٹو کے تے اوتھے جناب پارکنگ بنا دیتی. اے حضور نے فرمایا قیامت تک کے خارجی جنہاں دے صحابہ نال بھی جنگ ہوئی، جنہاں نے صحابہ نو بھی کہہ دیتا ہے مسلمان نہیں ہیں، مولا علی دا خود جنگ ہوئی خارجیاں دی اور 4000 خارجی مولا علی مارے. مسلمان اس بات کو کوئی سمجھے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا. دسو جی اسی امریکہ کے خلاف بولیے ایسے مسلمان ہو کے کمن جی یہ مشرک ہیں جو جاتا ساتھ جاتے ہیں جو جارو جزلہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کی دلیل ہے. جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے نا وہ سمجھ لینا کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. حضور کے غلام تو بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں، حضور پر تان و تشریح کرنے والا بڑ بڑ کر دے حضور کی مجلس سے جو نکل گیا. حضور کے در کو چھوڑ کر پھر وہ کہاں گیا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ویسے ایک گل ہے اے جڑا خرکوس سی نا خرکوس مولا علی نے جنہوں ماریا یہ 4000 بندے نے مولا علی کے مقابلے کٹھے کر لے. ہوں سمجھ آئی تو لوگ کہتے جی ادھر لوگ سارے جا رہے ہیں. میں آخو علی نو چھڑ کے لوگ ٹنڈیا پیچھے بھی لگے جاتے. اے ٹنڈا سی ٹنڈا ایک ہاتھی خرکوس ایتھے وہ جڑا گوشت ودے ہوئے سی تے وہ چٹے وال سن اس گوشت اتنے جویں جناب جنگلی چوہے دی دم ہوتے وال ہوندے نے حدیث وچ موجود ہے سارا الفاظ. اور ٹنڈا خرکوس تے کبڑا بھی سی نال. لوگ کہیں جی وہ فلانے کے ساتھ بندے اتنے لگ گئے فلانے کی اتنی تقریب سنتے ہیں. میں آخا چھڈ ہوئے علی مرتضیٰ ایک خطبے دا مان کوئی نہیں. اور علی مرتضیٰ جیسے سونے صحابی رسول داماد رسول حسنین دے والد کیوں جی کہڑی شانہ تے مدینۃ العلم دے باپ ایڈیاں شانہ دے مالک ایک رکعت تے پاؤں رکھن دوسرے تک قرآن پڑھ دے من. اور فتح مکہ والے دن رسول اللہ تے جدوں کندھیاں تے چڑھے بت ڈھان تے عرض کیتی حضور اجازت ہوے تے میں آسمان نو ہاتھ نہ لا دیواں. ایسے میں ایک گل کرنے لگا اہل سنت کے مسلک کو اور مذہب کو چھوڑ کر دائیں بائیں جانے والے لوگ، مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی کسی بندے کے بارے میں، اس لیے کہ میں نے جب پڑھا نا اے جڑا سی نا خرکوس اے مولا علی کو پڑھتا بھی رہا. ہاں جی لکھیا وہ ایک مولا علی دا غلام کہندا ہے وکانا فقیرن ورایتو مال مساکین یشهد طعام علی مع الناس وقد کسوت برنسن. ہاں جی وہ کہندے نے اے مولا علی دے کول رہندا سی تے کوئی ٹوپی پاڑنی نہیں سی اے مولا علی دے دسترخوان تے روٹی کھاندا سی. اور راوی کہندے نے سروں ننگا سی اینو ٹوپی میں دتی تے ایسی ٹنڈا. ہاں جی ایک ہاتھ ڈیڑھ ہاتھ سی دا ایک ہاتھ بھی کوئی نہیں سی تے ایسی بھی کبڑا. تے دسو یار جڑا گمراہ ہون لگے علی نو چھوڑ کے ٹنڈیاں تے کبڑیاں پیچھے بھی لوگ لگ جان. داتا صاحب نو چھوڑ کے کوئی دائیں بائیں جائے تو کوئی پریشانی والی بات ہے. خواجہ صاحب نو چھڑ کے کوئی دائیں بائیں جائے تو کوئی پریشانی والی گل ہے. اتنے علی نو چھڑ کے لوگ کبڑیاں پیچھے لگے علی نو چھڑ کے لوگ ٹنڈیاں پیچھے نہیں لگ گئے. اس واسطے اہل سنت اپنے خوش رہا کرو کہ کتنے خوش نصیب ہو کہ جڑے علی مرتضیٰ دے پیچھے کھڑے سن نا غلام وہی غلام اج بھی اہل سنت و جماعت ہے. ہم اہل سنت و جماعت. یہ لمبا واقعہ. مولا علی کتنے خارجی مارے جی؟ یہ مولا